حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی مجلس میں بیان کرتے ہوئے گفتگو کے دوران کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا دنیا میں کوئی بہت بڑا عالم ہے؟ تو واقعتاً ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے قوم کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہاں میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے علم عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خبر بھیجی، اللہ نے فرمایا موسیٰ تم سے بھی بڑا ایک عالم ہے، اور ہر علم والے سے بڑا ایک علم والا ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو عقل کل تصور نہیں کر سکتا انسانوں میں سے، ہم میں سے، لیکن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ بات فرمائی کہ ہر علم والے سے بڑھ کر علم والا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس علم والے کی بات کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اشتیاق ہوا، آپ نے فرمایا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان کے ملنے کی جگہ کا تذکرہ فرمایا کہ جس جگہ پر زندگیاں ملتی ہیں، مردہ چیزیں بھی زندہ ہو جاتی ہیں، یا مجمع البحرین جہاں دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، وہ جگہ خضر علیہ السلام کے ملنے کی جگہ ہے۔ خضر کا جو لفظ ہے وہ عربی میں خضر کہتے ہیں سبزہ کو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اگر خشکی سے گزر جایا کرتے تھے تو اللہ رب العزت اس جگہ پر سبزہ عطا فرما دیتا تھا۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جس جگہ آپ آرام فرماتے تھے وہاں اللہ رب العزت حیات عطا فرماتا تھا۔ جس جگہ سے آپ قدم رکھ کر چلے جائیں اس جگہ کی مٹی میں حیات کی تاثیر آ جاتی تھی، اس مٹی کو اٹھا کر کسی مردے پر لگا دیا جائے تو مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ یہ سارے کام حضرت خضر علیہ السلام سے سرزد ہوا کرتے تھے۔ بہرحال یہ سارے کام حضرت خضر علیہ السلام سے ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے سفر کی، اور طویل سفر کی۔ اس طویل سفر میں فرماتے ہیں قد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر میں مجھے بہت مشقت اٹھانی پڑی، تکلیف اٹھانی پڑی، پھر بالآخر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو آپ نے حضرت خضر سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، جو علم اللہ رب العزت نے آپ کو دیا آپ اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا کریں، مجھے بھی سکھائیں۔ یاد رکھیے گا سفر علم بڑے مشقت سے طے ہوتا ہے۔ جب بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو تھوڑی بہت دشواری آتی ہے، مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس راستے میں جو برداشت کرتا ہے، صبر و تحمل سے لگا رہتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرماتا ہے، اس کو اللہ پاک علم عطا فرماتا ہے۔ علم نبیوں کی میراث ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ درہم اور دنانیر کا کسی کو وارث نہیں بناتا۔ آقا علیہ السلام کا وصال ہوا تو حضور کے پاس کچھ بھی ایسا نہ تھا کہ حضور کے ورثہ میں تقسیم کیا جاتا۔ حضور کے پاس کوئی خزانہ نہیں تھا کہ سرکار کی اولادوں میں خزانہ تقسیم کیا جاتا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں علم کا وارث ہوں، علم چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے بعد جن لوگوں کو مجھ سے حصہ ملے گا وہ علم ہوگا۔ تو اہل علم جو ہوتے ہیں، عالم دین، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وارث ہیں انبیاء کے۔ عالم جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سفر علم پہ مشقت تو آتی ہے، پھر مشقت اٹھانے کے بعد آپ کا حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوا۔ حضرت خضر نے ایک شرط رکھی کہ میں کچھ بھی کام کروں گا تو آپ اس میں روک ٹوک نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ دونوں ساتھ چلنے لگے تو آپ رستے میں جب چل رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی پائی۔ وہ کشتی ایسی تھی کہ بہت اچھی تھی اور غریبوں کی کشتی تھی۔ تو آپ جب اس میں سوار ہوئے تو کشتی والے نے آپ سے کوئی اجرت طلب نہ کی، ورنہ اس میں بیٹھنے کی مزدوری لی جاتی تھی، اجرت لی جاتی تھی۔ لیکن آپ چونکہ نبی تھے اور شکل سے محسوس ہوتا تھا کہ آپ نبی ہیں، اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام سے اجرت طلب نہ کی۔ لیکن جب آپ اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو پھاڑ دیا، ایک تختہ اس کا توڑ دیا، اس میں عیب لگا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سوال کر لیا یہ آپ نے کیا کام کیا؟ ایک تو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ ہم سے اجرت طلب نہ کی اور آپ نے اس کو پھاڑ دیا۔ تو آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ خاموش ہونا، اور تم نے خاموشی اختیار نہ کی۔ میں کوئی بھی کام کروں گا تمہیں خاموش رہنا، صرف دیکھنا ہے، میں اس کی تعویل آخر میں بعد میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے سفر پر گئے۔ سفر پر چلتے چلتے فانطلق حتی اذا لقی غلاما، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی۔ اس لڑکے کو حضرت خضر علیہ
والسلام نے قتل کر دیا۔ فقتلہ، اس غلام کو، اس لڑکے کو قتل کر دیا۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑے کہ تم نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ کوئی وجہ ہوتی سمجھ میں آتی کہ اس کا قتل جائز ہوتا، اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا تھا، پھر بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا قال الم اقل لک، میں نے تم سے نہ کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ چلو گے تو صبر کی طاقت نہیں رکھتے۔ اچھا یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اہل شرع تھے، باشرع تھے۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنے کتاب کے مطابق سوچ رہے تھے ایک انسان کو بلا وجہ قتل کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہے، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اگر میں نے سوال کیا فلا تصاحبنی، تو اب آپ مجھے اپنا ساتھی نہیں بنائیے گا۔ پھر دونوں آگے چلنے لگے، چلتے چلتے ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ اس بستی میں ایک دیوار تھی جو گر رہی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ جب اس دیوار کو ٹھیک کر دیا تو کافی مشقت اٹھانی پڑی، کافی دور سفر طے ہو چکا تھا، تو دونوں حضرات کو بھوک کی شدت محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے اس دیوار کو بنانے کے بعد اہل محلہ نے آپ کے ساتھ کوئی تعاون نہ کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے۔ آپ نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو بنانے میں کچھ اجرت طلب کر لیتے، اس سے ہمارا اور آپ کا گزارا ہو جاتا۔ آپ نے بغیر اجرت کے اتنی بڑی دیوار تعمیر کر دی، اپنے ہاتھ سے انہوں نے تعمیر کی تھی۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان جدائی ہے۔ سأنبئک بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں ان تمام باتوں کی تعویل بتاتا ہوں، یہ 3 کام جو میں نے کیے وہ کیوں کیے۔ اما السفینۃ، جہاں تک تعلق ہے کشتی کا، فکانت لمساکین، تو وہ مسکینوں کی تھی، غریب مسکین قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کشتی رکھی ہوئی تھی، وہ کشتی پر ایک دوسرے کو سفر کرواتے تھے اور اس سے اجرت کماتے تھے اور گھر کا گزارا کرتے تھے۔ کئی افراد یہ تھے، بھائی تھے آپس میں، لیکن یہ بہت زیادہ غریب تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ یہ کشتی چل رہی ہے وہاں پر ایک شخص ایسا ہے جو وہاں کا مالک ہے، بادشاہ ہے، اور وہ لوگوں کے اچھے سفینے کو غصب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ اس میں عیب لگا دوں، جب کشتی میں عیب ہوگا تو پھر وہ بادشاہ اس کشتی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، اس وجہ سے میں نے اس کو عیبدار کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا وہ بچہ پیدائشی طور پر کافر تھا۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ پیدائشی طور پر مومن ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ ان کو کافر بنا دیتے ہیں۔ ایک کافر کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ وہ کافر نہیں ہوتا، جب وہ ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے ماں باپ اس کو کافر بنا دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے ہم سب سے پہلے اپنے بچے کو کلمہ سکھاتے ہیں، اللہ کہنا سکھاتے ہیں، رسول اللہ کا نام لینا سکھاتے ہیں۔ تو اسی طرح کافر بھی اپنے بچے کو کفر کی تربیت دیتا ہے۔ تو بچہ اپنے اصل کے اعتبار سے مسلمان پیدا ہوتا ہے، مومن پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ بچہ جو پیدا ہوا تھا اور اس کے بارے میں حدیث شریف میں آیا تو یا کافرن، وہ طبعی طور پر کافر پیدا ہوا تھا، اور بچے طبعی طور پر مسلمان پیدا ہوتے ہیں۔ تو وہ طبعی طور پر کافر پیدا ہوا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ اس بچے کی محبت میں آ کر اس کے باپ ماں دونوں کے دونوں گمراہ ہو جائیں گے، سرکشی پر اتر آئیں گے اور کفر میں چلے جائیں گے۔ تو مجھے اس بات کا ڈر محسوس ہوا، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، اور اس امید پر قتل کیا کہ اللہ رب العزت اس بچے کی جگہ دوسرا ان کو بچہ عطا فرمائے گا جو نیک اور صالح ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں تیسرا کام جو کشتی میں نے تعمیر کی، جو دیوار میں نے تعمیر کی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ جو دیوار میں نے شہر میں تعمیر کی تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، اور اس کے باپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ دیوار جب گرے گی میرے بال بچے بڑے ہو جائیں گے، ان کو خزانہ مل جائے گا، اور اس لیے اس نے اپنے بال بچوں کے لیے خزانہ دبا کر رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے اس کی تعمیر کر دی، کیونکہ بچے چھوٹے تھے اور ان کے باپ جو تھے نیک اور صالح تھے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اس کی حفاظت فرمانا۔ سنو، یہ کام جو سارے کے سارے میں نے کیے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے علم عطا کیا گیا ہے، یہ علم لدنی ہے جو اللہ رب العزت نے مجھے دیا تھا۔ میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، وہی کیا جو اللہ رب العزت نے چاہا تھا۔ تو یہ ان
اسی صورت کے اندر سورہ کہف کے اندر بادشاہ ذوالقرنین کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے پیارا مصطفیٰ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ ذوالقرنین کون تھے. تو ذوالقرنین کون تھے جب لوگوں نے حضور سے سوال پوچھا تو اللہ رب العزت نے ان کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا. 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی. 4 بادشاہ جس میں سے 2 مسلمان تھے یعنی نیک تھے پرہیزگار تھے اور 2 کافر تھے. جو مسلمان بادشاہوں میں تھے سلمان علیہ السلام اور ذوالقرنین، یہ وہ 2 بادشاہ ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں سلطنت جمائی حکومت کی ہے اور یہ دونوں مسلمان تھے. اور 2 جو کافر بادشاہ گزرے پوری دنیا میں حکومت کرنے والے، نمرود اور بخت نصر. نمرود اور بخت نصر یہ 2 بادشاہ آپ کو علم ہے نمرود کا. اسی طرح بخت نصر بھی کافر بادشاہ تھا. انہوں نے پوری دنیا میں سفر کیا ہے اور حکمرانی کی ہے. ذوالقرنین جو بادشاہ تھے انہوں نے ارادہ کیا کہ میں مشرق اور مغرب کو دیکھوں، میں دیکھوں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے اور کہاں سے نکلتا ہے. تو انہوں نے سفر کرنا شروع کیا اپنے لشکر کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور سواری کے ساتھ. لمبا سفر کیا، اس جگہ تک پہنچے جس جگہ پر سورج غروب ہوتا ہے. حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ تک پہنچ گئے. وجدها تغرب فی عین حمیۃ، دیکھا کہ وہ سورج جو جا کر ڈوب رہا ہے اس جگہ پر کیچڑ ہے. کیچڑ کی طرف جا کر، پانی والی جگہوں پر جا کر سورج ڈوب رہا ہے. یہ پورے دنیا کا انہوں نے سفر کیا، سورج کے ڈوبنے تک پہنچ گئے اور وہاں پر جا کر ساری چیزوں کا مشاہدہ کیا. پھر وہاں سے سفر شروع کیا تو سورج کے نکلنے کی جگہ تک جا کر سفر کیا. اس جگہ پر آپ کو ایک قوم سے ملاقات ہوئی. اس قوم نے آپ سے بہت ساری سوال جواب کیے، بات چیت کی، لیکن وہ زبان نہ سمجھتے تھے. ان کے بیچ میں ٹرانسلیٹر جیسے بیٹھایا جاتا ہے، ٹرانسلیٹر کے ذریعے ترجمہ کر کے ان کی باتوں کو سمجھا. تو انہوں نے چند فریاد کی. انہوں نے فریاد یہ کی، قالوا یا ذی القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اے بادشاہ ذی القرنین جس جگہ پر ہم موجود ہیں وہاں پر ایک قوم باہر نکلتی ہے، اس قوم کا نام یاجوج اور ماجوج ہے. یہ وہ قوم ہے جو زمین میں فساد برپا کرتی ہے. اس قوم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مخلوق ہیں، انسانوں کی شکل کے ہیں، لیکن ان کے کان جو ہے وہ لمبے لمبے ہیں، بڑے کان والے ہیں. یہ زمین پر جب نکلتے تھے تو ساری فصلوں کو تباہ کر لیتے تھے، کھا کر چلے جاتے تھے. اور جو چیزیں سوکھی ملتی تھیں ان کو باندھتے تھے اور اپنے سر پر رکھتے تھے، لے کر چل بستے تھے. پوری کی پوری بستی اجاڑ کر چلے جاتے تھے. وہ قوم بہت پریشان تھی کہ یہاں سے یاجوج ماجوج نکلتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ نکلتے ہیں، پورے علاقے کو تباہ و برباد کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا نہیں. تو اے بادشاہ آپ بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، آپ ہمارے لیے ایسا کریں ان کے نکلنے کی جگہ پر کوئی آڑ بنا دیں، کوئی آڑ کھڑی کر دیں، کوئی حد بنا دیں تاکہ یہ وہاں سے نہ نکل سکیں. تو سکندر ذوالقرنین نے پھر 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں سے وہ لوگ نکلا کرتے تھے ایک آڑ بنایا جس کو سد اسکندری کہتے ہیں. آج بھی وہ پہاڑ دنیا میں موجود ہے. اس کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا جب اللہ رب العزت چاہے گا تو اس پہاڑ کو، یہ جو بلند و بالا عمارت بنائی گئی ہے، اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا. پھر وہ یاجوج اور ماجوج کی قوم باہر نکلیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ روزانہ نکلتے ہیں اور اس پہاڑ تک پہنچتے ہیں جہاں پر ان کے لیے حد بنا دی گئی. اس کو چاٹتے ہیں، دیوار کو چاٹتے چاٹتے جب تھک جاتے ہیں اور اچھا خاصا چاٹ کر ختم کر دیتے ہیں، تھوڑا سا رہ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اب جائیں گے دوبارہ، کل آ کر اس کو دوبارہ چاٹیں گے. جب واپس آتے ہیں تو اللہ پاک اس پہاڑ کو، اس سد اسکندری کو دوبارہ مضبوط فرما دیتا ہے. لیکن حضور نے فرمایا جب اللہ کی مرضی ہوگی اور قیامت طاری ہونے کا وقت آئے گا تو قیامت سے پہلے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے. حضور نے فرمایا پھر یہ دوبارہ دیوار کو چاٹنا شروع کریں گے. چاٹتے چاٹتے آخری حد تک پہنچیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا چلو کل آ کر اس کو دوبارہ چاٹیں گے، دوسرا کہے گا انشاءاللہ کل چاٹیں گے. تو انشاءاللہ جب ان کے منہ سے نکلے گا تو اس کی برکت سے پھر ایسا ہو جائے گا کہ یہ اسی جگہ پر برقرار ہوگا. اگلے دن آ کر پورا چاٹ کر ختم کر دیں گے اور پھر یہ دنیا میں نکلیں گے، پھر فساد برپا کریں گے، پوری دنیا میں فساد برپا کریں گے. یہ علامت قیامت ہے. قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ قوم جو ہے وہ باہر نکلے گی اور زمین میں فساد برپا کرے گی. اس کا پورا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں کیا. پھر اس کے آخری میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی.
اللہ نے فرمایا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ نے فرمایا اگر تم اللہ رب العزت کی باتوں کو لکھنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنا لو اور اس سے لکھنا چاہو تو اللہ رب العزت کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے تعریف والے کلمات کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، وہ سمندر سب کے سب ختم ہو جائیں گے، اور اس کا مثل اور بھی پانی لے کر آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو لکھو تو اللہ کے کلمات پھر بھی پورے نہیں ہو سکتے۔ وہ سمندر بھی سوکھ جائے گا، وہ بھی سوکھ جائے گا، اس کے بعد لے کر آؤ تو وہ بھی سوکھ جائے گا، اللہ کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ بہرحال اللہ کی قدرت اور طاقت کا ان آیت طیبہ میں اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ جس کو چاہے بغیر باپ کے بغیر ماں کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، اللہ نے فرمایا عیسیٰ کی مثال ہمارے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ جیسے آدم کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تو اللہ اس بات پر بھی قادر تھا، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کاف ہا یا عین صاد، اس آیت طیبہ کی ابتدا ہو رہی ہے سورت کی، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تمہارے رب کی رحمت کا تذکرہ ہے عبدہ، جو اللہ کا ایک خاص بندہ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اللہ رب العزت نے ان کو ایک آہستہ سی آواز عطا فرمائی، اللہ نے ان کو پکارا، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ آپ نے دعا کی، حضرت زکریا علیہ السلام تقریباً 80 سال کے ہو گئے تھے اور آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ میرے سر پر بڑھاپا چھا گیا ہے، بال سر کے سفید ہو گئے اور اب تک مولا تو نے مجھے کوئی اولاد عطا نہیں فرمایا، تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت مریم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتی تھیں اس جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کا آنا جانا تھا، آپس کی رشتہ داری تھی، آپ رشتے میں ماموں لگتے تھے، آنا جانا تھا، تو وہاں جا کر دیکھتے وہاں پر بن موسم کے پھل ہوتے تھے، تو آپ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یہ بن موسم کے پھل تمہارے پاس کیسے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور کہنے لگے مولا میں بوڑھے عمر کا ہو گیا ہوں، میری بیوی بھی بوڑھی ہے، لیکن میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا تو مجھے اولاد عطا فرما۔ اللہ نے وہاں پر دعا کی برکت سے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرمایا۔ پھر آگے چل کر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام، اللہ رب العزت نے آپ کو بشارت دی کہ اے مریم اللہ تعالیٰ تجھے اولاد عطا فرمائے گا۔ تو وہ حیران ہو گئی، کہنے لگیں مجھے اولاد کیسے ہوگا، میں نے تو کسی سے شادی نہیں کی، نکاح نہیں ہوا، کسی مرد نے مجھے آج تک ہاتھ نہیں لگایا۔ تو اللہ نے فرمایا رب کا یہی فیصلہ ہے۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین نے حضرت مریم کی طرف پھونک ماری، جیسی پھونک ماری تو ویسے ہی آپ امید سے ہو گئی، حاملہ ہو، پھونکنے کی وجہ سے حاملہ ہو گئی۔ پھر جب وہ حمل ظاہر ہوا تو قوم نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ آپ پر الزام لگنا شروع ہو گئے۔ جب آپ پر الزام لگا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ مولا اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں، یہ لوگ مجھ پر الزام لگاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بشارت عطا فرمائی اور آپ کو فرمایا کہ فلاں وادی میں چلے جاؤ اور وہاں پر کھجور کے تنے کے نیچے بیٹھ جاؤ۔ وہ جا کر بیٹھ گئیں، تر کھجور اوپر سے گرتے تھے اور اس کو کھاتی تھیں۔ پھر وہاں پر ولادت ہوئی، تو ولادت کے بعد جب سارے لوگ آپ کی طرف بڑھے اور پوچھنے لگے یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے مریم تم خاموش رہو، اس بچے کی طرف اشارہ کر دو۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام خاموش تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت گود میں تھے، ایک دن کے تھے، پیدائش کو ایک ہی دن ہوا تھا، ایک دن کے تھے، گود میں تھے، تو آپ نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ مجھ سے کچھ نہ پوچھو، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھو۔ تو ان لوگوں نے حیرت زدہ ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ ایک دن کا بچہ کیسے بولے گا۔ بس جب آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کلام کرنے لگے، گود میں تھے، ایک دن کے تھے اور بولنا شروع ہو گئے۔ اور جو پہلی بول آپ نے بولی ہے، زبان کھولا، ایک دن کا بچہ، اور وہ اس طرح سے بولنے لگے
فاشارت الیہ، حضرت مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا. قالوا کیف نکلم، تو لوگ کہنے لگے ہم کیسے ان سے بات کریں. من کان فی المہد صبیا، جو گود میں ہے، جھولے میں ہے، صبیہ بچہ ہے، اس سے کیسے بات کریں. تو وہ خود ہی بولنے لگے. قال، آپ نے فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول پڑے اور کہنے لگے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یاد رکھیے جو عیسائی آج کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا ہے، وہی عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں میں عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو کم سے کم انہیں کی بات مانیں، عیسیٰ علیہ السلام کی بات مانیں اور یہ نظریہ سے اپنے آپ کو بچائیں. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، صالح ہیں، بزرگ ہیں، وہ اللہ کی اولاد نہیں ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. انہوں نے اپنے آپ کے بارے میں اپنا تعارف کرایا. قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے. وجعلنی نبیا، اور اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنایا، کتاب بھی عطا کی، نبی بنایا. وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت، جہاں کہیں بھی میں جاؤں اللہ پاک مجھے برکت والا بناتا ہے. واوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا. والزکاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا. ما دمت حیا، جب تک میں زندہ ہوں اللہ نے مجھے ان چیزوں کا حکم دیا. وبرم بوالدتی، اور اپنی والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا. ولم یجعلنی جبارا شقیا، اللہ نے مجھے جبار نہیں بنایا، سخت دل نہیں بنایا، شقیہ بدبخت نہیں بنایا. والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور اس دن پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا، جس دن اللہ تعالیٰ مجھے موت عطا فرمائے گا. وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن اللہ رب العزت دوبارہ مجھے زندہ فرمائے گا اس دن پر سلامتی ہو. تو یہ پورا واقعہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا اس آیت طیبہ میں بیان کیا. آگے چل کر حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صالح تھے، اور ان کے باپ جو تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا وہ حقیقی باپ نہیں تھے، وہ ان کو باپ کہا جاتا تھا حالانکہ وہ چچا تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بت پرست تھے، موحد نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام موحد تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد بزرگوار طارق ان کا نام تھا، وہ بھی موحد تھے، پیدائشی طور پر اللہ کو ماننے والے تھے. کیونکہ ان کا جو شجرہ نسب ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شجرہ نسب آپ سے جا کر ملتا ہے، اور سرکار نے فرمایا تھا میرے نسب میں، میرے ماں باپ میں کوئی بندہ بھی کافر پیدا نہیں ہوا، وہ سارے کے سارے موحد تھے، اسلام پسند تھے. تو یہاں پر جن کا تذکرہ ہوا وہ ان کے چچا آزر تھے. آزر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے اور بت فروش بھی تھے، بت بنا کر بیچا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، بتوں کی سرزنش کی. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی عنایت طیبہ میں کیا ہے. اسی سپارے کے اندر اگلی صورت سورہ طٰہٰ شروع ہوئی، اور اس میں اللہ رب العزت نے سرکار کے متعلق ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. بس آج کے درس کی آخری ایک دو باتیں. محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول اس لیے کیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک آسانی پیدا فرمائے. سرکار بڑی عبادت کیا کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر جاگتے، نمازیں پڑھتے، حتیٰ کہ ایسا ہوتا کہ سرکار علیہ السلام کے قدم مبارک رات کی عبادت سے سوج جایا کرتے تھے. ساری رات عبادت میں گزرتا اور قدم مبارک سوجے ہوتے تھے. اللہ نے سورہ طٰہٰ نازل فرمائی. فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. طٰہٰ حضور کا نام ہے. اے پیارا مصطفیٰ، ما انزلنا علیک القرآن، اس قرآن کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا لتشقیٰ کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا. اپنی عبادت کو کم کر لیجئے، ساری رات عبادت نہ کیا کیجئے. پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے راتوں کے حصے بنائے، سوتے بھی تھے، رات کو اٹھ کر عبادت بھی کرتے تھے. سرکار نے فرمایا میں نے اپنے رات کے 3 حصے کر لیے. ایک حصہ سوتا ہوں، اور ایک حصہ بیوی بچوں میں گزارتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اپنے رب کی یاد میں گزارتا ہوں. اس طرح ہم نے اپنے رات کے 3 حصے کر لیے. تو اس آیت طیبہ میں سورہ طٰہٰ کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا. موسیٰ علیہ السلام بالکل ابتدائی زمانہ تھا،
جب آپ نے نکاح کیا اور طویل سفر کے بعد نکاح کیا، اس کا تذکرہ پیچھے گزرا، طویل سفر کیا، سفر کے بعد نکاح کا معاملہ پیش آیا، نکاح کے بعد ولادت کا جب وقت ہے تو خواتین کو سردی محسوس ہوتی ہے، سردی کا وقت تھا، سردی محسوس ہو رہی تھی ولادت کے وقت، تو آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے آگ کا انتظام کرتا ہوں۔ آگ کا انتظام کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور بے سیار تلاش کیا، تو تلاش کرنے میں آپ کو ایک جگہ روشنی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، چمکتی ہوئی کوئی چیز دکھائی دی، تو آپ اس کے پیچھے چل پڑے۔ جب تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ندا فرمایا، اللہ نے پہلی دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، اے موسیٰ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آگ تک پہنچے تو وہ اصل میں آگ نہیں تھا، وہ ایک شجر، ایک درخت تھا، اور اس درخت سے روشنی پھوٹ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ اس درخت کے واسطے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرما رہا تھا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت نے اس درخت میں تجلی فرمائی تھی اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ فلما آتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ پہلا کلام اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کیا، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاقلع نعلیک، دوسری بات فرمائیں کہ اپنے جوتے اتار لو، تم جس جگہ پر کھڑے ہو یہ ادب کی جگہ ہے، یہ ادب کا مقام ہے، اپنے رب سے تم ملنے آئے ہو تو اپنے جوتے اتار دو، فاقلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس، تم ایک پاکیزہ جگہ پر ہو، وادی مقدس پہ ہو، طویٰ، اور اس جگہ کا نام طویٰ ہے، تم طویٰ پر قائم ہو تو اپنے جوتے اتار دو، وانا اخترتک، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے پسند کیا، میں نے تم سے وحی کی، یعنی بات کرنے کے لیے میں نے تمہیں پسند کیا، تمہیں چن لیا۔ پھر آگے چلتے چلتے اللہ نے مزید کلام کیا، کلام کا شرط بخشا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال ہی عصای اتوکأ علیہا، میں اس میں ٹیک لگاتا ہوں، وأحش بها علی غنمی، اور میں اپنے بکریوں کے لیے پتے توڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور اس میں میرے لیے بہت سارے بھی کام ہیں، میں اس لاٹھی سے، اس لکڑی سے بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا قال فالقیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو زمین پر چھوڑ دو۔ جب آپ نے لاٹھی زمین پر چھوڑی، فالقاها، لاٹھی کو زمین پر ڈالی، فاذا ہی حیۃ تسعی، تو دیکھا کہ یہ بہت بڑا سانپ بن گیا، یعنی اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر گھبرائے، پیچھے ہٹے، قال خذها، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سنعیدها سترتها سترتها الاولی، عنقریب ہم اس کو پہلی صورت میں پیش کر دیں گے، یعنی جب وہ زمین پر گئی تو لاٹھی جو تھی وہ اژدہا بن گئی تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے، اللہ نے فرمایا اس کو پکڑ لو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کو دوبارہ پکڑنے کے لیے گئے تو اللہ نے دوبارہ اس کو لاٹھی بنا دی۔ یہ معجزہ تھا، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ بڑی پیاری دعا ہے، یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ سینہ جس کا کھل جائے تو پھر اس کو دنیا کی طاقت دبا نہیں سکتی، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہو اور جس کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کسی اور طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ ساری دنیا اس کے مخالف ہو جائے، وہ کسی سے پھر ڈرتا نہیں ہے، اللہ نے اس کا سینہ کھول دیا ہوتا ہے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا تھا، شرح صدر فرما دیا تھا، سارے لوگ ایک طرف تھے اور آپ ایک طرف کھڑے ہوئے تھے، مانعین زکوٰۃ سے جہاد کر رہے تھے۔ اسی طرح مسلمہ کذاب کے معاملے میں اللہ نے آپ کا سینہ کشادہ فرما دیا تھا۔ مسلمہ کذاب سرکار کے انتقال کے فوراً بعد، حضور کے وصال ظاہری کے فوراً بعد اس نے اعلان نبوت کیا، نبوت کا دعویٰ کیا، تو جب اس سے جنگ کرنے کی باری آئی، سرکار نے لشکر روانہ فرما دیا تھا، سارے صحابہ کہہ رہے تھے لشکر واپس بلا لو، واپس بلا لو، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا کی قسم میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا جس کو حضور نے روانہ کیا تھا۔ تو اللہ نے آپ کا سینہ کشادہ کیا۔ تو یاد رکھیے گا یہ دعا بڑی پیاری ہے، ہمیں بھی اس دعا میں اپنا حصہ ملانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے۔ قال رب اشرح لی صدری، آپ نے فرمایا اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے، ویسر لی امری، میرے کام کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔
زبان کی لکنت کو دور فرما، یفقہوا قولی، تاکہ یہ قوم میری بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ مختصر سی دعا تھی۔ وجعلنی وزیرا من اہلی، اور میرے گھر والوں میں سے، میرے اہل میں سے کسی کو میرا وزیر بنا۔ ہارون اخی، اس ہارون کو جو میرا بھائی ہے۔ یہ چند کلمات سے آپ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے آپ کے دعا کو قبول فرمایا۔ آگے چل کر اسی صورت کے اندر جادو کے علاج کا بھی تذکرہ ہے۔ اگر کسی شخص کو محسوس ہو کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے تو اس آیت کا ورد کرے، اللہ پاک اس کے برکت سے جادو دور فرمائے گا۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، ولا یفلح الساحر حیث اتی، یہ 16واں سپارے کے اندر آیت طیبہ موجود ہے، سورۃ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 29 ہے، غالباً 69۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب مقابلہ ہوا جادوگروں سے تو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، دعا پڑھی تھی، ولا یفلح الساحر حیث اتی، ساحر کہیں سے بھی آئے، جادوگر کہیں سے بھی آئے، فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ جب اس کا ورد کریں گے تو پھر اس طرح کے جتنے اثرات ہیں اس سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے گا۔ آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، کل کے درس میں انشاءاللہ اگلا سپارہ شروع ہوگا۔